میں آپ کو جسٹ ایک کوئک وہ دے دیتا ہوں میتھڈولوجی جس کو کہتے ہیں آڈٹ کی، ایک پروسیجر، ایک ایکسٹرنل آڈیٹر جس کو اڈاپٹ کرتا ہے آڈٹ کرنے سے پہلے، آڈٹ کے دوران اور آڈٹ کے بعد. ٹھیک ہے. نمبر ون تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ جب ایکسٹرنل آڈٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایز اے مینیجر یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کام کو ایسٹیمیٹ کرو کہ کتنا کام ہو سکتا ہے. اس ایسٹیمیشن کے لیے آپ کو چاہیے نمبر ون اس کا ٹرائل بیلنس. ٹرائل بیلنس میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ لائبلٹیز کی سائڈ پہ ہے، ایسٹس کی سائڈ پہ ہے، ایکسپینسز جو ہیں وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہیں سارے. ٹھیک ہے. ریونیو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ تھوڑا سا انٹرویو بھی لے لیتے ہو کہ ریونیو آپ کب ریکارڈ کرتے ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ کام ہوا نہیں ہے اور جسٹ بس انوائس ایشو کر دی ہے اور ریونیو ریکارڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے جو ہے نا پہلے جو ہے نا IAS 11 اور IAS 18 تھا، ابھی ان دونوں کو یکجا کر کے انہوں نے IFRS 15 کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو 5 سٹیپ اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لینا، ایک کوئک لک دے دینا، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے وہ 5 سٹیپ. ٹھیک ہے. وہ ریونیو کے لیے ہے اسپیسیفکلی، اور اکارڈنگلی کاسٹ کے لیے بھی ہے کہ کاسٹ آپ نے یہ ریونیو کاسٹ دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے کس طرح. تو نمبر ون، جب آپ ایز اے مینیجر کسی کلائنٹ پہ آپ نے فیس کوٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ ٹرائل بیلنس جو ہے نا وہ پراپر ہے. ایک پراپر اکاؤنٹنٹ نے ٹرانزیکشن جو ہے نا ریکارڈ کی ہے. نمبر ون، نمبر آف ٹرانزیکشنز دیکھتے ہیں کہ نمبر آف ٹرانزیکشنز کیا ہے، کتنی ہے، اس حساب سے آپ فیس جو ہے نا اسٹیمیٹ کرتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ انٹرنل کنٹرولز ہیں، اور اگر ہیں تو پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہے پراپر طریقے سے ہیں کہ نہیں ہے، اور یہ انٹرنل کنٹرولز اس بزنس سے کہ اکارڈنگلی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹریڈنگ بزنس کے جو انٹرنل کنٹرولز ہوں وہ سروسز کے لیے بھی جو ہے نا وہی ہوں، اور یا مینوفیکچرنگ کے لیے بھی وہی ہو، یا جو ہے نا پروسیسنگ کا بزنس جو ہے نا اس کے لیے بھی ہر بزنس کے الگ مختلف قسم کے انٹرنل کنٹرولز ہوتے ہیں، یا ریئل اسٹیٹ کے الگ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں پھر جو کنٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ڈیولپر سے. یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ انٹرنل کنٹرولز ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہو، انٹرنل کنٹرولز بھی دیکھ لیتے ہو، اور اکاؤنٹنٹ کی کوالیفیکیشن اور اس کی ایبلٹی دیکھ لیتے ہو کہ ہاں بکس جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا مینٹین کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رسک لو ہے. آپ کا رسک لو ہے. پھر اس رسک کے مطابق اگر ہائی ہے تو آپ نے میٹیریلٹی کی اماؤنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ لو سلیکٹ کرنی ہے. اگر رسک لو ہے تو میٹیریلٹی کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا ہائی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اوور آل میٹیریلٹی کی میں بات کرتا ہوں. پھر آپ نے پرفارمنس میٹیریلٹی جو ہے نا وہ دیکھنی ہوتی ہے. پرفارمنس میٹیریلٹی یہ ہے کہ اکاؤنٹ وائز آپ دیکھو کہ اکاؤنٹ، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، مثال کے طور پر آپ کی میٹیریلٹی آپ نے سلیکٹ کر لیے 2 لاکھ درہمز، ٹھیک ہے، 2 لاکھ درہم، لیکن کچھ اکاؤنٹس ایسے ہوں گے جس میں جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی سیمپلنگ جو ہے نا اس میٹیریلٹی کی بنیاد پہ جو آپ نے اوور آل سلیکشن کی ہے اس کی بنیاد پہ آپ سیمپلنگ نہیں کر سکتے. سیمپلنگ آپ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے کریں گے. کیا؟ میٹیریلٹی، جو اوور آل میٹیریلٹی، اور ساتھ میں جو ہے نا پرفارمنس میٹیریلٹی. پرفارمنس میٹیریلٹی یہ ہے کہ آپ نے کچھ اکاؤنٹس کو جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے کہ فکس ایسٹس کا اکاؤنٹ سپوز، یا اکاؤنٹس پیبل کا، یا اکاؤنٹ ریسیویبلس کا، کہاں پر رسک ہائی ہے. جہاں پر رسک ہائی ہے اس اکاؤنٹ کی آپ نے پرفارمنس میٹیریلٹی تھوڑی سی ہائی رکھنی ہے، اور
اگر رسک کم ہے کسی اکاؤنٹ میں تو آپ نے پرفارمنس میٹیریلٹی کی اماؤنٹ اس میں ہائی رکھنی ہے، اور اگر رسک لو ہے تو آپ لو ہے تو پرفارمنس میٹیریلٹی کی اماؤنٹ زیادہ ہے، اگر رسک ہائی ہے تو پرفارمنس میٹیریلٹی کی اماؤنٹ آپ نے کم رکھنی ہے. ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر آپ نے سیمپلنگ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آڈٹ پلان ہو گیا. آڈٹ پلان ہو گیا. اب آپ نے کام شروع کر دیا ہے، سیمپلنگ وامپلنگ کر دی ہے، آپ نے کام شروع کر دیا ہے. جب آپ نے کام شروع کر دیا ہے تو آپ نے ایگزیکیوشنز میں پھر دیکھنا ہے، اس کا ایگزسٹنس دیکھنی ہے، یہ کہ فزیکلی ایک چیز ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بکس میں تو ہے، اکاؤنٹس بھی پراپر نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں سرے سے وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر فکس ایسٹس کی اگر میں آپ کو ایگزامپل سرے سے وہ تو ایگزسٹنس بھی ہے کہ نہیں، اس کے لیے فزیکل آپ نے چیک کرنا ہے، اس کے انٹرنل کنٹرولز دیکھنے ہیں. فار ایگزامپل فکس ایسٹس کے انٹرنل کنٹرولز یہ ہیں کہ جب اس کو پرچیز کیا گیا تھا تو پراپر طریقے سے ساری اپروولز وغیرہ لی گئی تھی کہ نہیں. نمبر 2، اس کی کوڈنگ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے. فکس ایسٹ کہیں ادھر ادھر گم تو نہیں ہو گئے ہیں. 1000 فکس ایسٹس ہیں، اس میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سا فکس ایسٹ کا کیا نمبر ہے اور کون سا. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے نا فریج ہے، فریج فکس ایسٹس ہیں آپ کے پاس. کمپنی میں جو ہے نا یا اے سی ہے یا فریج ہے، کمپنی میں جو ہے نا وہ 200 کی تعداد میں ہے. اب آپ کو کیا بتایا، آپ نے 200 فریج تو وہ ریکارڈ کر لیے ہیں، لیکن اب اس کا اگر نمبر نہیں ہے، یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اگر اس کا نہیں ہے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ فریج وہی ہے کہ نہیں ہے، کوئی دوسرا فریج جو ہے نا یہ ہے، یا اس کی یہی قیمت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے. پھر تھوڑا سا جب آپ ایگزیکیوشن میں کرتے ہو، اکاؤنٹ ریسیویبل پہ اسپیشلی جو ہے نا توجہ دی جاتی ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل میں دیکھا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے نا پراپرلی ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ ریئل اکاؤنٹ ریسیویبلس ہیں کہ نہیں. اس کے لیے آپ کو انوائس دیکھنی پڑتی ہے. انوائس کے نیچے جو ہے نا جو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایل سیز ویل سیز ہیں تو وہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پرچیز آرڈرز وغیرہ ان کی طرف سے آپ کی طرف سے نہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی طرف سے وہ دیکھنے ہیں. پھر اپروولز وغیرہ ای میلز دیکھنی ہے کہ ہاں جی یہ جو ہے نا یہ پراپر اکاؤنٹ ریسیویبلس ہیں. پھر آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے پرانے ہیں، اس کی ٹرمز کیا ہیں اکاؤنٹ ریسیویبلس کی انوائس میں اور کانٹریکٹ میں، اور یہ کتنے پرانے ہو گئے ہیں. اگر اس کی کانٹریکٹ میں اور اس میں انوائس میں جو ہے ٹرمز جو ہے نا وہ 60 ایئرس کی ہے، لیکن اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے وہ ہو گئے ہیں 180 دن پہ چلے گئے ہیں. تو آپ ڈاؤٹ فل ہو گئے ہو کہ یہ اکاؤنٹ ریسیویبلز ملیں گے کہ نہیں. پھر آپ نے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل سلیکٹ کر کے اس کو بیلنس کنفرمیشن کے لیے ریکویسٹ بھیج دینی ہے. بیلنس کنفرمیشن کی ریکویسٹ آ جائے تو چلے پھر ٹھیک ہوتا ہے. بیلنس کنفرمیشن کیونکہ اب آپ ریلائی کر لیتے ہو تھرڈ پارٹی کنفرمیشن پہ. ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو یہ بھی غلط نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں دینے ہیں لیکن دیں گے نہیں آخر میں. ٹھیک ہے، لیکن آپ ایز اے آڈیٹر آپ جو ہے نا اس پہ ریلائی کر لیتے ہو. نمبر 2، اگر اس سے کنفرمیشن نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں. اور اگر اماؤنٹ میٹیریل ہے ایگریگیٹ میں اور یا انڈیویجولی تو آپ اس کو کوالیفائی کر لو. اگر آپ کی میٹیریلٹی کی اماؤنٹ تک یہ جا رہی ہے یا اس سے بڑھ رہی ہے لمسم انڈیویجول اکاؤنٹ ریسیویبلس میں یا ٹوٹل میں ایگریگیٹ ٹوٹل میں، تو تب آپ اس کو کوالیفائی کر لو. ٹھیک ہے، آپ کو اگر کنفرمیشن کسی طریقے سے جو ہے نا کلائنٹ دے یا آپ کو کنونس کر لے وہ الگ بات ہے، کیونکہ آڈٹ ٹوٹل ایک ججمنٹ پہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے نا اتنے پرانے نہیں ہوتے لیکن وہ زیادہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. ان کی بنسبت جو زیادہ پرانے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے دیکھیں، آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں، اس کلائنٹ کی ہسٹری دیکھ لیں. اس کلائنٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ انوائس میں اس نے 60 دن لکھا ہے لیکن وہ دیتا جو ہے نا 180 دن کے بعد ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیتا ہے. تو آپ اس ہسٹری پہ ریلائی کر لیتے ہو کہ ہاں چلے یہ جو ہے نا 180 دن کے بعد جو ہے نا دے رہا ہے تو یہ بھی دے گا.
تو یہ چیزیں پھر آپ نے جو ہے نا وہ کر لینی ہے. جب آپ کا آڈٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں رسک بیس آڈٹ. سوری میں ایک چیز بھول گیا جو شروع میں آپ نے کرنی ہے, وہ انالیٹیکل ریویو آپ نے کرنا ہے. انالیٹیکل ریویو میں جو ہے نا آپ نے 2 سالوں کو آپس میں کمپیئر کرنا ہے, 2 پیریڈز کو کمپیئر کرنا ہے. اس کے علاوہ اکاؤنٹس کو کمپیئر کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبلس مثال کے طور پر پچھلے سال کے اکاؤنٹ ریسیویبلس 10 ملین تھے, ٹھیک ہے, اس سال کے اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے نا 9 ملین ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اماؤنٹ کم ہو گئی ہے, لیکن نہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے سال کی ریونیو کتنی تھی اور اس سال کی ریونیو کتنی ہے. آپ نے اس ریونیو کے حساب سے اکاؤنٹ وائز پھر کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے. اسی طرح پرچیزز کا بھی آپ نے کرنا ہے. اسی طرح جو ہے نا اگر ریلیٹڈ پارٹیز کے اکاؤنٹ ریسیویبلز ہیں, اس کو دیکھنا ہے انالیٹیکلی کہ وہ اگر نہیں مل رہے ہیں تو دیکھنا ہے کہ ان کی سولوینسی دیکھنی ہے. ان کے بیلنس شیٹس آپ نے ان سے لے لینا ہے کہ بیلنس شیٹ دکھاؤ ان کے کیا ہے. آڈیٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا لیکویڈیشن بیسس پہ جو ہے نا ہم نے آڈٹ کیا ہے اور یہ تو لیکویڈیٹ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے تو یہ تو فل ڈاؤٹ فل ہے, اور بس مطلب اس کی پروویژن ڈلنی چاہیے. اگر پروویژن نہیں ڈالتے تو پھر آپ نے کوالیفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ ریسیویبلس کے لیے بھی تو یہ انالیٹیکل ریویو آپ نے شروع میں کرنا ہے. جب آپ اسٹیمیشن کرتے ہو ایک انالیٹیکل ریویو اس وقت, جب آپ ایگزیکیوشن کرتے ہو ایک انالیٹیکل ریویو اس وقت, جب آپ فائنلائزیشن کرتے ہو ایک انالیٹیکل ریویو اس وقت. یہ 3 فیزز پہ جو ہے نا انالیٹیکل ریویو ہوتا ہے. اسی چیز کو جو ہے نا رسک بیس آڈٹ یہ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے ایگزیکیوشن بھی کر لیا, سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا, تو پھر آپ نے جو ہے نا فائنڈنگز لکھنی ہے. اس کو مینجمنٹ رپورٹ کہتے ہیں, یا آبزرویشن رپورٹس بھی کہتے ہیں, یا فائنڈنگز رپورٹ بھی کہتے ہیں. مختلف نام دیتے ہیں, لیکن جو مشہور ورڈ ہے وہ ہے مینجمنٹ رپورٹ. آپ نے مینجمنٹ رپورٹ لکھ دینی ہے, اور اس سب میں جو ہے نا آپ نے سارے انٹرنل کنٹرولز کی ویکنیسز یا مسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کر دینی ہیں. اور بہترین مینجمنٹ رپورٹ وہ ہوتی ہے جو صرف فائنڈنگز کو وہ نہ کرے, پوائنٹ آؤٹ نہ کرے, بلکہ اس کی سلوشن بھی دے کہ اس کی سلوشن کیا ہے, اس کو سولو کس طرح کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر انٹرنل کنٹرول ہے تو آپ انٹرنل کنٹرولز بتا دیں کہ یہ انٹرنل کنٹرولز ہونے چاہیے. اگر ڈاؤٹ فل ریسیویبلس ہیں تو آپ کہیں کہ پروویژن ڈالیں. اگر اس طرح کی اور کوئی چیز ہے تو آپ جو ہے نا یہ مطلب اس میں لکھ دیں کہ کس طرح جو ہے نا فراڈ کو, یا مطلب مٹیریل مسٹیٹمنٹ ڈیو ٹو فراڈ یا ڈیو ٹو ایرر جو بھی ہے, اس کو کس طرح جو ہے نا ختم کیا جا سکتا ہے. آپ سلوشن بھی ساتھ میں دے دو. جب یہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے, یہ آپ بیچ دیتے ہو, تو پھر مینجمنٹ آپ کو رپلائی کرتی ہے ان سارے جو آپ کی فائنڈنگس ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ. وہ اگر آپ کو سیٹسفائی کر لیں تو ٹھیک ہے, مطلب سیٹسفائی اس طریقے سے کہ یا تو آپ کو رپلائی میں کنونس کر دیں, اور یا جو ہے نا آپ کو ریکوائرڈ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دے, ٹھیک ہے. تو پھر اس بنیاد پہ اس جو مینجمنٹ رپورٹ کی رپلائی آ جاتی ہے, اس کے بعد جو آپ کنکلوژن لکھتے ہو, اس کی بنیاد پہ جو ہے نا آپ آڈٹ رپورٹ جو ہے نا وہ فارم کرتے ہیں. وہ آپ نے آڈٹ رپورٹ لکھنی ہے. آڈٹ رپورٹ میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آڈٹ کلین آڈٹ رپورٹ دینی ہے, کوالیفائڈ آڈٹ رپورٹ دینی ہے, ڈسکلیمر دینا ہے, لیگل جو پیراگراف ہوتا ہے اس میں کیا دینا ہے, ایمفیسس آف میٹر جو پیراگراف ہوتا ہے, جو ہمیشہ یہ دونوں اوپینین کے بعد ہوتے ہیں, لیگل میٹرز کا پیراگراف اور ایمفیسس آف میٹر کا پیراگراف یا کے پیراگراف. یہ جو ہے نا اس کے اوپینین کے بعد ہوتے ہیں. ہمیشہ ایمفیسس آف میٹر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ریفر ہوتے ہیں نوٹس ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. وہ ریفر ہوتے ہیں نوٹس ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ٹھیک ہے نا. آپ نے نوٹس ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ریفرنس دینا ہے کہ ریفرنس ٹو دس NFS نمبر دس وی ڈرا دا اٹینشن ٹو دس پوائنٹ, یہ وہ سارا لکھ دینا ہے, آپ نے ڈرافٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. بس یہ ایک سادہ الفاظ میں بالکل کوئک جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں ٹیکنیکلٹیز آڈٹ میں اور بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا آپ فردر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو زیادہ
پھر پتہ چلے گا، بکس بکس میں دیکھ لیں، تھوڑا سا آئی ایف آر ایس کو چیک کر لیں، اسپیشلی یہ آئی ایف آر ایس جو یہ 15 ہو گیا کہ 18 ہو گیا، میں تو ذہن سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 11 اور 18 کو ختم کر کے 15 آئی ایف آر ایس 15 کر دیا ہے میرا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے 5 سٹیپس ہیں، وہ ذرا پڑھ لینا، وہ 5 سٹیپس کہ آپ نے پہلے جو ہے نا ریکگنائز کرنا ہے کیا ٹرانزیکشن ہے، کیا کیا، پھر اس کا جو ہے نا پورشن ریکگنائز کرنا ہے، یہ سارا جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا پڑھ لیں، اس کو 5 سٹیپس ہیں. تو یہ ایک کوئک اوور ویو تھا آڈٹ کا. اور تو آڈٹ جو ہے نا جناب ججمنٹ پہ ہے. کبھی کبھی سینئر آڈیٹرز اتنے قابل نہیں ہوتے، اور جو مطلب ایک میڈیوکر سے مراد یہ ہے کہ درمیانے درجے کا ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ قابل ہوتا ہے کیونکہ اس کا ججمنٹ لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. میری ایکسپیرینس میں جو میرا 20 سال کا آڈٹ کا تجربہ ہے، اس میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ سینئر لوگ آئے ہیں، لیکن وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آڈٹ کرتے ہیں جس طرح سے ان کو سکھایا جاتا ہے. لیکن میں نے کچھ ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو کہ نئے ہوتے ہیں، 2-3 سال کا، ایک 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن ہائی ججمنٹ ہوتی ہے ان کو، وہ انالیٹیکلی اس کو ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اور تبھی آپ نے جو ہے نا آڈٹ اچھے طریقے سے کرنا ہے جب آپ انالیٹیکلی اس کو دیکھیں گے، اور تھوڑا سا جو ہے نا آپ آڈٹ کی حد تک، عام زندگی میں نہیں لیکن آڈٹ کی حد تک آپ اپنے آپ کو شکی مزاج کریں گے، جس طرح وہ پولیس والے انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر آڈٹ صرف ڈاکومنٹس کا نہیں ہوتا، آڈٹ جو ہے نا وہ بھی ہوتا ہے، کوئریز کے تھرو بھی ہوتا ہے. جب آپ ان کے مینیجر سے، اونر سے، پارٹنر سے، امپلائیز سے، سپلائر سے، کسٹمر سے، جس سے بھی بات کر رہے ہوتے ہو، آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے جو ہے نا مس لیڈ تو نہیں کر رہا، مجھے کسی اور طرف تو نہیں لے جا رہا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی ججمنٹ پہ ہے کہ آپ کتنے جو ہے نا انٹیلیجنٹ ہو، کتنی جلدی جو ہے نا ایک ججمنٹ کر لیتے ہو ایک بندے کی بات کو، آپ کس طرح جو ہے نا اس سے رزلٹ. اوکے، شکریہ سر، بہت بہت خیال رکھیں اپنا. السلام علیکم.